السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی کئی طرح کی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک بالکل سچی کہانی، جسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے، اور عنوان ہے علم کی بادشاہی۔ بھلا علم کیسے بادشاہ بنتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک دفعہ وہ حج کے لیے مکہ گئے۔ جب حج کر چکے تو بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، بھئی بال کاٹنے کی کیا اجرت لوگے؟ حجام نے کہا، اس موقع پر بال کٹوانا بھی عبادت میں داخل ہے، اور عبادت میں اجرت نہیں ٹھہرائی جاتی، آپ بیٹھ جائیے، میں بال تراش دوں گا۔ امام صاحب بیٹھ گئے، لیکن منہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھنے کا خیال نہ رہا۔ حجام نے کہا، منہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھیے۔ امام صاحب نے اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیا اور حجام سے کہا، سر کے بائیں جانب سے حجامت شروع کرو۔ حجام نے کہا، نہیں، پہلے دائیں جانب سے شروع کروں گا۔ امام صاحب خاموش ہو گئے۔ حجام نے کہا، خاموش نہ بیٹھیے، تکبیر کہتے جائیے۔ امام صاحب تکبیر پڑھنے لگے۔ جب حجامت بن گئی اور اٹھ کر جانے لگے تو اس سے پوچھا، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، جس جگہ ٹھہرا ہوا ہوں۔ حجام نے کہا، پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، پھر جائیے۔ امام صاحب حجام کی یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور اس سے پوچھا، بھائی یہ سب باتیں تم نے کہاں سے سیکھیں؟ اس نے کہا، میں نے حضرت عطا بن ابی رباح کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ امام صاحب اس کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کو دل کھول کر انعام دیا۔ اچھے ساتھیوں، یہ عطا بن رباح، جن سے حجام نے دین کی ایسی باتیں سیکھیں کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امام بھی ان کو سن کر حیران رہ گئے، ایک غلام حبشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ہجرت کے 27ویں سال یمن میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں والدین کے ساتھ مکہ آ گئے۔ ان کو پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی یعنی کہ صحابہ موجود تھے۔ عطا کئی سال تک ان بزرگوں سے بڑی محنت اور شوق سے علم حاصل کرتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ مکہ کے ایک بہت بڑے عالم بن گئے۔ جلد ہی ساری